البقرہ آیت نمبر 219، 220، 221، صفحہ نمبر 46، 47، صفحہ نمبر 46، 47۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں کچھ ترجمہ یوں ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی
دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب، ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور مومنو، مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام نوکر بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219، 220 اور 221 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے درس کی پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ شراب اور جوا ان کے فائدے کیا ہیں، ان کے نقصان کیا ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت تک قطعی طور پر شراب کی حرمت کا، حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا۔ یہ 5ویں پارے میں اور 7ویں پارے میں پھر یہ قطعی حکم ہے، یعنی 3 مراحل بتائے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں شراب اور جوئے سے نفرت، دوسرے مرحلے میں کہ یہ چیزیں ناپاک ہیں، غلط ہیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ تیر پانسے، یہ سب کے سب شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر یعنی شدید نفرت دلا دی گئی، اور آخری مرحلے میں بالکل قطعی حکم آ گیا کہ یہ حرام ہے۔ بس پھر تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب کچھ توڑ تاڑ دیا۔ تو یہاں یہ پہلا حکم سمجھ لیجئے کہ شراب کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بہت سارے لوگ شربت کو بھی شراب سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور بہت سارے لوگ شراب کو شربت سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔
وہ جو قیامت میں لفظ ہے کہ وہاں نہریں ہوں گی، اس سے مراد شربت ہے، میٹھی چیزیں۔ تو آج بھی شراب کی اس دور میں بھی بڑی قسمیں تھیں، آج کل بھی بڑی قسمیں ہیں، اور اس دور میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی شراب سمجھی جاتی تھی وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جہاں گندگی ڈالتے ہیں وہاں کوئی مٹکے رکھتے تھے، اس میں کوئی انگور ڈالتے تھے، بس اس میں کچھ اثرات آ جاتے تھے کچھ دنوں کے بعد۔ اور آج کل کہا یہ جاتا ہے کہ فلاں شراب فلاں شراب فلاں شراب، لہٰذا یہ شراب تو حرام ہے، لیکن جو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیتے ہیں یہ حلال ہے۔ حرام حرام ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ہر چیز، ہر وہ چیز، کل مسکر مفترن،